لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا ایک صاحب مجھے ملے, ایج ہوگی میرا خیال ہے 60 سال, بیگم کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا, اتفاق سے ہو گیا, ورنہ تو عام طور پر پہلے میاں کا انا للہ ہوتا ہے, بیگم تسلی کرتی ہے کہ چلا گیا نا آرام ہو گیا, پھر اس کے بعد تشریف لے کے جا. عام طور پر شاید اس کی یہ وجہ بھی ہو کہ مرد کی عمر زیادہ ہوتی ہے, عورتیں جب شادی ہوتی ہے تو خواتین کی عمر کم ہوتی ہے, اچھی تعویل کرنی چاہیے. بیگم کا انا للہ ہو گیا, اب وہ 60 سال کا آدمی, وہ اس کو تنہائی محسوس ہو رہی ہے, وہ شادی کرنا چاہتا ہے, بچے اتنی بڑی بڑی داڑیاں, نمازی, پرہیزگار, ابا کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ وراثت بولو 12.5% ان سوتیلی اماں کے پاس جائے گا. اور ظاہر ہے جو 12.5% سوتیلی اماں کے پاس جائے گا تو سوتیلی اماں کے مرنے کے بعد سوتیلے بچوں کے پاس وہ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ تو پھر اس کے بھائی بہنوں میں جائے گا نا, اس کے ابا اماں میں, یا اس کی اولاد ہو گئی تو ادھر جائے گا. آپ کو صرف اس پیسے پہ نظر رکھنی چاہیے جو آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہے. باپ کے پیسوں پہ نظر رکھنا یہ ہوس انتہائی درجے کی ہوس ہے. شریعت نے جو باپ کا مال اولاد کو دیا ہے نا, وہ مرنے کے بعد دیا ہے, اس لیے کہ اب اس کا کچھ تو ٹھکانہ لگانا ہے نا اس کو. تو باپ چونکہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال میری اولاد میں جائے, تو اسی کی چاہ, اکثر تو یہی چاہتے ہیں, تو اسی کی چاہت پہ عمل کیا, بھائی مر گیا تو اب کیا قبر میں تھوڑی لے کے جائے گا, دے دو بھائی ان کی اولادوں کو. اس سے بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ زندگی میں بھی باپ کا مال کس کا ہے, ہمارا ہے. یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے جس میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہے باپ کا مال اولاد کا. اس کے الٹ حدیث ہے, انتا و مالوکا لی ابی کا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. باپ یہ بات کرے نا کہ میرا بیٹا شادی کر لے گا تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سارا خرچہ بیوی کو دے دے, میرے اوپر خرچ کرنا ہی چھوڑ دے, ہے تو یہ بھی غلط. لیکن اس کی پھر بھی کوئی لاجک بنتی ہے کہ یار بڑھاپے میں پتہ نہیں مجھے پالے گا کہ نہیں پالے گا. یہ تو بالکل ہی الٹا ہے کہ ابا کی زندگی میں باپ کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے کمبخت, تجھے تیرے باپ نے پال پوس کے جوان کیا, تو تو اپنی کمائی لا کے اس کی جیب میں ڈال, میرا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, یہ سب آپ کا ہے. کیونکہ آپ نے میرے بازوؤں میں طاقت پیدا کی, میں جب پیدا ہوا تھا مجھے آپ نے عیدی سینٹر میں جمع نہیں کرایا, کوئی پابندی تھوڑی ہے اپنا بچہ لے جا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے مجھے چھت دی, آپ نے میری ماں کو بھی کھلایا پلایا, جس نے مجھے پالا اور عزت کے ساتھ معاشرے میں ایک نام دیا, قوم دیا, خاندان دیا. ساری قوموں کے ابا کی وجہ سے لگتے ہیں نا آپ کے ساتھ. ایک ہمارے بلاول بھٹو ایسے ہیں جو بھٹو بھی ہیں زرداری بھی ہیں, دونوں چیزیں لگا دی انہوں نے, چلو ان کی مرضی, لیکن اصولی طور پر تو باپ کا قوم چلتی ہے نا. باپ بھٹو ہے تو بیٹا بھٹو ہے, باپ زرداری ہے تو بیٹا زرداری ہے, باپ خان ہے تو بیٹا خان ہے, باپ ارائی ہے تو بیٹا ارائی ہے. تو انگریزوں میں چونکہ ابا کا سسٹم ہی ختم ہوتا جا رہا ہے, اس لیے انہوں نے ماں سے خاندان چلا دیا. لیکن نیچرل جو گارجن ہے وہ کون ہوتا ہے, وہ تو ابا ہوتا ہے. تو اب بتاؤ, اتنی ساری چیزیں ابا سے لی, نچوڑ لیا ابا کو, اور اب ابا کو ضرورت ہے, تو اب ڈر اس بات کا ہے کہ ابا کی وراثت, اور کتنی تھوڑی سی جا رہی ہے یار, 12.5%. ان کو ڈر ہے کہ ابا کے ہاں ایک اور بچہ نہ پیدا ہو جائے. اب اندر سے ابا کے کیا جذبات ہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا نا. تو ابا کے اولاد پیدا ہو گئی تو پھر وراثت. اور یہ میں ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو کروڑ پتی ہیں, جن کے پاس نوٹ گننے کا ٹائم نہیں ہے, جن کا آدھی جائیداد بھی کہیں چلی جائے نا پھر بھی بچے کروڑوں روپے کے مالک بنیں گے. کیونکہ یہ ہوس ہم نے غریبوں میں نہیں دیکھی, یہ کس میں دیکھی ہے, مالدار میں. غریب میں اگر یہ ہو نا کہ یار ابا ایک پلاٹ چھوڑ کے جا رہے ہو 20 لاکھ کا, شادی کر کے ایک اور بچہ پیدا ہو گیا تو یہ 25% وہاں چلا جائے گا, تو ہمیں بچے گا کیا. تو غریب آدمی یہ بات کرے, بات تو اس کے لیے بھی غلط ہے, لیکن کوئی لاجک بنتی ہے کہ ابا چھوڑ کے کیا جا رہے ہو, خالی دھوئیں چھوڑ کے جاؤ گے کیا سگریٹ کے وراثت میں. لیکن غریب یہ بات
نہیں کرتے. یہ بات کون کر رہا ہے؟ مالدار. ضرورت غریب کو زیادہ ہے, باتیں اس طرح کی کون کرتے ہیں؟ مالدار بچے. کیوں؟ جب دولت آتی ہے تو گھر سے دین نکلتا ہے. باپ نے پیسہ کما کما کے بچوں کو کھلایا, کسی کو امریکہ بھیجا, کسی کو یو کے بھیجا, کسی کو جرمنی بھیجا پڑھنے کے لیے, اتنا خرچ کیا, مگر باپ نے کبھی اپنے بچوں کو کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں بٹھایا, کسی بزرگ سے بیعت نہیں کروایا کہ اللہ اللہ سیکھو یہاں بیٹھ کے. بزرگوں کا, علماء کا, اہل اللہ کا احترام نہیں سکھایا, ان کے قدموں میں بیٹھنا نہیں سکھایا. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی اولاد باپ کی ضرورت کو سامنے نہیں رکھ رہی ہے. باپ تو تنہائی سے مر جا, بیڑا غرق ہو جا, سارا نچوڑیں گے تجھے ہم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اولاد خود کہتی ابا آپ کو ضرورت ہے, آپ صرف اپنے خرچے پہ نہیں, ہم آپ کی یہ ضرورت پوری کریں گے, ہم دیں گے آپ کو پیسہ, آپ نکاح کرو, آپ کے 10 بچے پیدا ہو جائیں, کوئی بات نہیں, جس اللہ نے ہمیں کھلایا ہے وہ ان کو بھی کھلائے گا. ہم صرف اپنے پیسے کے مالک ہیں. ہاں اگر ہماری جائیداد میں سے اس کو حصہ دے رہے ہیں تو ہم یہ ابا یہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی ہو جائے گی. بھائی ہم نے اپنی محنت سے کمایا تو ابا وہ کما لیں اپنی محنت سے. جن کے دل میں سخاوت ہے وہ تو یہ کہیں گے نا, 3 درجے ہوتے ہیں نا, ایک کنجوسی کا, ایک بیلنس ہے, اور ایک سخاوت ہے, ایک درمیانہ درجہ ہے, ایک کیا ہے؟ سخاوت. سخی تو کہے گا ابا کوئی بات نہیں, اگر غریب ہوئے تو میں ہوں, میں ان پہ خرچ کروں گا, کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے تو ہمارے بھی تو بہن بھائی ہیں نا, تو اسلام میں تو حکم ہے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو, ڈبل ثواب ہے. لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ اتنی ایکسیلنسی آپ پیدا کر لیں. اس کے لیے بڑا دل چاہیے کہ کوئی بات نہیں ابا آپ بچے پیدا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سے نہیں پلیں گے کون پالے گا؟ ہم پالیں گے, ہم خرچ کریں گے ان پہ. یہ گلگت میں ایسے لوگ ہیں جو میں نے انٹرویو کروایا تھا نا, یہاں مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. کنجوسی ہے نا. حالانکہ جب یہ جذبہ ہوگا تو اللہ دروازے کھول دیتا ہے رزق کے, چھپڑ پھاڑ کے رزق آتا ہے. لیکن اتنی ایکسیلنسی پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ابا آپ کا پیسہ ہے, جو چاہے کرو بھائی, آپ نے تو ہمیں اتنا کھلایا, اتنا پلایا, ہم تو مقروض ہیں آپ کے, ہم تو زندگی بھر آپ پہ خرچ کرتے رہے, آپ کا احسان ادا نہیں کر سکتے. اتنا دل خون کے آنسو رونے کا کرتا ہے نا جب باپ مجھے اپنے بچوں کے سامنے بتا رہا ہوتا ہے اور بچہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہتا ابا ایسی بات کیوں کر رہے ہو, آپ کرو بھائی, آپ کا پیسہ ہے, ہمارا تھوڑی ہے. آج والدین جن گھروں میں لڑائی نہیں ہے نا, ماں باپ اور اولاد خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں, یہ وہ گھر ہیں جن میں ماں باپ کو اپنے حقوق ہی نہیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے نا, جن میں ماں باپ کو اپنے حقوق پتہ ہی نہیں ہے, کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اولادوں کے سامنے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.